نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی، نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا، عمر گھٹا دی جائے گی، کئی پناہ نہیں ملے گی۔ جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے، بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی، وہ موت مانگتے ہیں ان کو موت نہیں آتی۔ جوانی میں پاپ کرنے والے، جوانی میں آوارگی کرنے والے، جوانی میں عیاشی کرنے والے، جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو، آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو، آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو، آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے۔ جس دن مر جاؤ گے، روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ مجذوب تھے، وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ بستی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے؟ اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے، اے اللہ ان سے صلح کر لے۔ تو لوگوں نے کہا بابا بات بستی بدلتی ہے، بات بدلتی ہے، آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟ بزرگ فرماتے ہیں بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا، اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ بندے کو، زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، رات کے پاپیوں، رات کے مجرموں، آؤ صبح پھوٹنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ اپنے دامن کرم میں، دامن رحمت میں تمہیں چھپا لوں، جگہ دے دوں۔ اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے آؤ مجرموں میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، آواز دیتا ہے بندوں کو جیسا کہ اس کی شان ہے، میرے بندو آؤ دن گزرنے سے پہلے پہلے دن کے مجرموں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہائے انسان تیری غفلت پر افسوس ہے، لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے، ایم ایل اے ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے، وہ ستار ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے۔ کتنا کرم ہے، گناہ کرتے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ارے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے، امی اتنا پیار کرتی ہے، ہمارے عیب دیکھتی ہے تو ابو کو بیان کرتی ہے، ابو اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں، بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کتنا میرا مولا پیارا ہے، کیسا کرم کرنے والا ہے۔ اتنے ہم جرائم کریں، اتنے گناہ کریں، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے، پردے پہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو سب کی محبتوں کا خیال کیا، ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو۔ جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا، ایک حدیث پڑھنے چلا تھا، آؤ میرے اللہ کی کے فرمان پر عمل کرو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ پتہ ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا، جو زنا کر کے مجرم ہو گیا، جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا، ان کو دھاڑس بندھے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں
معاف کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ دل کے کانوں سے سننا۔ اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، افیئر کا، دوستی کا، ناجائز تعلقات کا۔ نہیں، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی، کالج کے لڑکوں سے دوستی، یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں، آج تو نیا دور ہے۔ اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے، ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی، کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی، مگر اندر جو نفس ہے، نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا، اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا۔ ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا، دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی، جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی، بہنوئی سے بھی پردہ کرتی تھی۔ اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے، 1000 بار برا لگے، ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے۔ اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے۔ بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں، بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے، اور یہ تو ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں؟ کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے۔ کیوں کتے صاحبو؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے۔ ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے۔ تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت ہے۔ توجہ آپ کی؟ ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے، بیٹی کا روپ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا روپ ہے، اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹی یہ ہے، اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی